السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دشت جنوب قسط نمبر 22۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ دلاور رائے منصور کی حویلی میں بیٹھا رائے صاحب اور نیلا درانی سے باتیں کر رہا تھا۔ گھر کے دیگر افراد سو چکے تھے۔ نیلا کو بھی ایک دو جمائیاں آئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بستر پر لیٹے گی تو نیند نہیں آئے گی، اس لیے وہ یہیں بیٹھی رہی تھی۔ اس وقت موٹر سائیکل والا مسئلہ ہی زیر بحث تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں گے، نیلا کہہ رہی تھی۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، یہاں موٹر سائیکل ملنے کے بعد اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ میں قرب و جوار میں ہی کہیں موجود ہوں۔ سب سے پہلے اس کا ذہن آپ ہی کی طرف جائے گا۔ نیلا کا اشارہ رائے منصور کی طرف تھا۔ میں تو اس سے نمٹ لوں گا، رائے منصور نے کہا، لیکن اگر اس نے پولیس کو اس طرف کا راستہ دکھا دیا تو مشکل ہو جائے گی۔ تمہارے خلاف کیس تو بہرحال موجود ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صادق والے کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دوسرے کیسز کی طرف توجہ دیں گے۔ تم پر سے یہ الزامات ختم ہو جائے تو بے فکری ہو جائے گی۔ پھر ہمیں صرف ایک ہی محاذ پر لڑنا ہوگا، اور اس ایک محاذ پر ہم دشمن کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ تم کیوں خاموش بیٹھی ہو دلاور؟ نیلا درانی اس طرف دیکھ کر بولی، تم بھی تو کوئی مشورہ دو۔ میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں نیلا بی بی؟ دلاور بولا، البتہ میں نے یہ ضرور کیا ہے کہ شبیر درانی پولیس کو یہاں کی راہ نہ دکھائے۔ میں نے انسپکٹر جمال کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ انسپکٹر جبار کے قتل کے پیچھے شبیر درانی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دنوں انسپکٹر جبار مرادو اور بخشو والے کیس پر کام کر رہا تھا۔ انسپکٹر جبار کے قتل کے بعد تھانے سے بخشو اور مرادو والی فائل بھی غائب ہے۔ میں نے انسپکٹر جمال کو سمجھایا تھا کہ انسپکٹر جبار ٹیلی فون ایکسچینج کے قریب ایک مکان پر ڈاکو کے حملے کی اطلاع پا کر بھاگا تھا، لیکن خود ڈاکو کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ لیکن شاید کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ جس مکان پر ڈاکو کے حملے کی اطلاع تھی وہ مکان خالی تھا۔ ڈاکو والا یہ سارا ڈرامہ انسپکٹر جبار کو راستے سے ہٹانے کی سازش ہو سکتا ہے۔ جمال نے اگرچہ شبیر کے کہنے پر ہی میرے خلاف کارروائی کی تھی، لیکن میں اس کی فطرت سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ ایسا آدمی کے وقت آنے پر اپنے باپ کو بھی سلاخوں کے پیچھے بند کر سکتا ہے۔ اگر وہ شبیر درانی کے پیچھے لگ گیا تو پھر شبیر درانی کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ نیلا درانی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ باہر کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے وہ گاڑی بڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہوئی ہو، حالانکہ انہوں نے گاڑی کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کے ٹھیک 2 منٹ بعد گیٹ کا چوکیدار دوڑتا ہوا برآمدے میں آ گیا۔ رائے منصور اسے دروازے سے آتا دیکھ لیا تھا۔ کیا بات ہے دارا، یہ گاڑی کس کی تھی؟ رائے منصور نے پوچھا۔ صاحب جی پتہ نہیں، وہ نقاب پوش تھے، ایک لاش گلی کے موڑ پر پھینک کر بھاگ گئے ہیں۔ میں جب دوڑتا ہوا گلی کے موڑ پر پہنچا تو وہ گاڑی دوسری گلی میں غائب ہو گئی تھی، دارا نے جواب دیا۔ لاش کا سنتے ہی دلاور اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا۔ دروازے سے نکلتے آٹومیٹک رائفل اس کے کندھے سے اتر کر ہاتھ میں آ گئی تھی۔ رائے منصور بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ نیلا درانی برآمدے میں آ کر رک گئی تھی۔ دلاور دارا کے ساتھ دوڑتا ہوا حویلی سے باہر آ گیا۔ کہاں ہے وہ لاش؟ وہ گیٹ سے باہر نکلتے ہی بولا۔ وہ ادھر ہی گلی کے موڑ پر، دارا نے چلتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور وہ دونوں دوڑتے ہوئے گلی کے موڑ پر پہنچ گئے۔ گلی کے موڑ پر بجلی کے کھمبے پر بلب روشن تھا اور پکی گلی میں ایک آدمی اڑا ترچھا پڑا تھا۔ دلاور نے جھک کر اسے سیدھا کیا تو اچھل پڑا۔ اس شخص کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسے اگرچہ آسانی سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر دلاور نے تشدد سے بگاڑے کے اس کے چہرے کو پہچان لیا۔ وہ قصبے کا چوکیدار خان لالا تھا۔ رات کو کئی مرتبہ قصبے سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور کئی مرتبہ ان میں گپ شپ بھی ہوئی تھی۔ خان لالا کا لباس پھٹا ہوا تھا جس پر تشدد کے نشان نمایاں تھے۔ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور 3 انگلیوں کے ناخن اکھڑے ہوئے تھے جیسے انہیں زنبور سے کھینچا گیا ہو۔ انگوٹھوں اور انگلیوں پر خون جم چکا تھا۔ دلاور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، نبض ٹول کر دیکھی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اتنے تشدد کے بعد کسی کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران رائے منصور بھی وہاں پہنچ گیا۔ کون ہے یہ، زندہ ہے یا؟ رائے منصور نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ قصبے کا چوکیدار ہے خان لالا، ختم ہو چکا ہے، دلاور نے سیدھا ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، رائے منصور کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہ کون تھے؟ کھیل شروع ہو چکا ہے رائے صاحب، دلاور نے جواب دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ خان لالا کی لاش حویلی کے دروازے پر پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ شبیر درانی کو نیلا کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، رائے منصور نے کہا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ میری زندگی ہی بڑے بڑے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہی گزری ہے، مجھے شبیر درانی کا یہ چیلنج بھی قبول ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی سربریت کا مظاہرہ دیکھ لیا ہے۔ اس شخص کو تو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ تم یہی رکو، میں ٹیلی فون پر پولیس کو اطلاع دیتا ہوں۔ دارا، تم اس لاش پر کوئی چادر ڈال دو، رائے منصور نے آخری الفاظ دارا سے مخاطب ہو کر کہے اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ دارا نے اپنی گرم شال کندھے سے اتار کر خان لالا کی لاش پر ڈال دی۔ رائے منصور کی آواز سن کر قریبی مکانوں میں رہنے والے چند مزارے بھی گھروں سے نکل کر وہاں جمع ہو گئے تھے۔
خان لالا کی لاش دیکھ کر وہ بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ اتنی جرت کس میں ہو سکتی تھی کہ کسی کو قتل کر کے لاش رائے منصور کی حویلی کے دروازے پر پھینک جائے۔ 1 گھنٹے بعد پولیس آ گئی۔ پولیس پارٹی کا انچارج ایک سب انسپیکٹر تھا۔ اس وقت رائے منصور بھی حویلی سے باہر آ چکا تھا۔ معاف کیجیے رائے صاحب، سب انسپیکٹر سے دیکھتے ہی بولا، آپ کا پیغام مجھے چند منٹ پہلے ملا۔ دراصل ایک تیز رفتار کار قصبے کے مرکزی چوک میں لگے ہوئے بجلی کے کھمبے سے ٹکرا کر الٹ گئی تھی۔ اس حادثے میں کار کا ڈرائیور تو ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں بھی شدید چوٹیں آئی ہیں اور ان کے بھی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بہرحال انہیں صادق آباد کے ہسپتال بھجوا کر آیا ہوں۔ کار؟ رائے منصور چونک گیا۔ وہ کار والے ہی لاش پھینک کر گئے ہیں۔ یہ قصبے کا چوکیدار خان لالا ہے، دیکھو اس کے ساتھ کس قدر سربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر چونک گیا۔ دارا نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا اور پھر بیانات وغیرہ لکھوانے کے بعد اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے شال میں لپٹی ہوئی خان لالا کی لاش اٹھا کر جیپ میں سیٹوں کے درمیان ڈال دی۔ اس لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے صادق آباد ہسپتال ہی لے جانا پڑے گا، میں خود ساتھ جاؤں گا، اور کار کے حادثے میں زخمی ہونے والوں کو بھی حراست میں لے لیا جائے گا، سب انسپیکٹر نے کہا، اور رائے منصور سے ہاتھ ملا کر جیپ پہ سوار ہو گیا۔ پولیس کے جانے کے بعد دلاور رائے منصور کے ساتھ ایک بار پھر حویلی میں آ گیا۔ اب ان کے سامنے ایک نئی صورتحال تھی اور اب وہ اس تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ تم ٹھیک کہتی تھی نائلہ بیٹی، رائے منصور بولا، وہ واقعی انسان نہیں، وحشی ہے، ایک خوخار درندہ، اس سے کسی بھی اقدام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آج اس نے خان لالا کی لاش حویلی کے گیٹ پر پھینک کر ہمیں یہ باور کرانا چاہا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کرے گا اس سے تو ہم نمٹ لیں گے، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے وہ پولیس کو نائلہ کی یہاں موجودگی کی اطلاع نہ کر دے، دلاور بولا۔ اس کا بھی میں نے ایک حل سوچ لیا، رائے منصور بولا، تم نائلہ کو لے کر نہر والے ڈیرے پر چلے جاؤ، میرے ڈیرے پر نہیں، ملک کے ڈیرے پر۔ اس طرح نہ تو شبیر درانی کو کوئی شبہ ہوگا اور نہ ہی پولیس کو۔ 2-4 دن کی بات ہے، پولیس جب مطمئن ہو جائے گی تو میں تم لوگوں کو واپس بلا لوں گا، جیسا آپ مناسب سمجھے، دلاور نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو جاؤ، میں لوگوں کے بارے میں معلوم کر لوں گا۔ خان لالا کی لاش کو یہاں پھینکنے والے کون تھے؟ ان میں سے ایک تو حادثے میں ہلاک ہو گیا اور 2 شدید زخمی ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے ایک نے بیان دے دیا کہ یہ حرکت شبیر درانی کی ہے تو اس پر خان لالا کے قتل کا کیس بھی بن سکتا ہے، رائے منصور نے کہا۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، دلاور اٹھتے ہوئے بولا، میں صبح 5 بجے تیار ہو رہوں گا۔ دلاور مہمان خانے چلا گیا اور نائلہ درانی بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل ایک بار پھر ہلکا سا خوف طاری ہونے لگا۔ شبیر درانی تو کسی بدروح کی طرز کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک شبیر درانی اسے نجات حاصل نہیں کر لے گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ نائلہ کی زندگی اس کے لیے موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ صبح 5 بجے دلاور اور نائلہ درانی نہایت خاموشی سے بستی سے نکل گئے۔ دلاور کے پاس اپنا سفید گھوڑا، نائلہ کے پاس رائے منصور کے استبل سے ایک گھوڑے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس وقت بستی پر سناٹا تھا۔ وہ دونوں بڑی خاموشی سے بستی سے نکل کر کھیتوں کی پگڈنڈی پر چل پڑے۔ نہر وہاں سے تقریباً 2 میل دور تھی اور نہر کے قریب ہی ملک عزیز کا ڈیرا تھا۔ ملک عزیز اور رائے منصور کی زمینیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ ملک عزیز کی کچھ زمین نہر کی دوسری طرف بھی تھی۔ اس کا ڈیرا نہر کے اس طرف تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھا۔ رائے منصور اور ملک عزیز میں بڑی گہری دوستی تھی۔ دلاور اور نائلہ جب ملک عزیز کے ڈیرے پر پہنچے تو دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ یہ ڈیرا ایک بہت بڑے احاطے اور اس کے ایک طرف چند کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے ملک عزیز کے لیے مخصوص تھے۔ اس کا ایک ملازم کالو اپنے 20 بچوں کے ساتھ مستقل طور پر یہاں رہتا تھا۔ احاطے کے ایک طرف بہت بڑا شیڈ تھا جس کے نیچے گائے بھینسیں اور دوسرے مویشی بندھے ہوئے تھے۔ کالو اس کی 20 بھینسوں کا دودھ دو رہے تھے۔ وہ بھینسوں سے نکالے ہوا جانے والا دودھ پیتل کے بڑے بڑے مٹکوں میں، جنہیں ولٹوبے کہا جاتا ہے، جمع کر رہے تھے۔ کالو دلاور کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ نائلہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ انہیں دیکھ کر ان کی طرف آ گیا۔ یہ کون ہے؟ دلاور بھگا کر تو نہیں لائے؟ کالو نے اس کے طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ نہیں ہوئے، میری مالکن ہے، دلاور نے جواب دیا، لیکن کسی کو یہاں ہماری موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر مالک کچھ ناشتے پانی کا بندوبست کرو اور ان جانداروں کو بھی ایک طرف باندھ دو۔ تم لوگ ملک جی والے کمرے میں چلو، ریڑے والا آتا ہی ہوگا، کہیں وہ تم لوگوں کو دیکھ نہ لے۔ کالو نے کہا، ملک عزیز کے لیے مخصوص کمروں میں سے وہ کمرہ کھول دے جس میں ایک آرام دہ پلنگ بچھا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بیڈ والے کمروں میں 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ ان کے پشت پر کور چڑھے ہوئے تھے جن پر ہاتھ سے خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ کرسیوں کے کشن بھی ہاتھ کی کڑھائی تھی۔ پلنگ پر گلابی رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، اس پر بھی خوبصورت کڑھائی تھی۔ تکیے کے کور پر بھی پھول کڑے ہوئے تھے۔ دلاور ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے رائفل کندھے سے اتار کر دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی تھی۔ بیٹھو نائلہ بی بی، دلاور نے کہا، اگر آپ میری وجہ سے کچھ الجھن محسوس کر رہی ہیں تو میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں۔ نہیں نہیں، تم یہی بیٹھو، اکیلی تو میں یہاں بور ہوتی رہوں گی، تم سے باتیں کر کے دل تو بہلے گا۔ نائلہ درانی نے کہا اور خود پلنگ پر بیٹھ گئی، اسے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر ایک آواز سن کر دلاور چونک گیا
जो लगता था जैसे कोई तांगा अहाते के सामने आकर रुका हो। दिलावर ने खिड़की का एक पट जरा सा खोलकर बाहर झांका। वो रेड़ा था। कालू और एक आदमी दूध के वल्टोवे रेड़े पर लाद रहे थे। वो 10 वल्टोवे थे। दिलावर को समझने में देर नहीं लगी कि ये दूध शहर जा रहा है। रेड़े के जाने के बाद दिलावर ने खिड़की भीड़ दी और कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसके साथ इसके होंठों पर मुस्कुराहट सी आ गई। नायला बिस्तर पर नीमदराज होकर ऊँग रही थी। वो कुछ इस तरह लेटी थी कि इसकी कमीज सीने से खिंच गई थी, जिससे इसके सीने का उभार कुछ नुमाया हो गए थे। सीने के ऊपर कुछ हिस्सा बरहना हो गया था और दोनों उभारों के ऐन वस्त में किसी पौधे की पत्ती की तरह का सुर्खी मैल निशान बहुत भला लग रहा था। सीने का ज़ेरोबम दिलावर के दिल पर क़यामत ढा रहा था। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने नायला के चेहरे की तरफ देखा। बेपनाह मासूमियत थी इसके चेहरे पर। बालों की एक लट इसकी पिशानी पर आ गई थी। दिलावर की नजरें नायला के चेहरे से फिसलती हुई एक बार फिर इसके सीने पर मरकूज हो गई। दिलावर के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। इसे अपने खून में हरारत सी महसूस होने लगी, जिस पर पसीने की नमी का एहसास हो रहा था। उठकर खिड़की के करीब आ गया। इसने खिड़की को पूरी तरह खोल दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ठंडी हवा के झोंकों से इसके दिमाग की गर्मी दूर होने लगी। दिलावर दूसरों की नजरों में अच्छा आदमी नहीं था, वो कातिल था, आवारा था, लेकिन इसके रगों में शरीफ माँ बाप का खून था। इसने अपनी माँ और बहन की तौहीन और मौत का इंतकाम लेने के लिए 5 खून किए थे, लेकिन इसने किसी औरत की तरफ कभी मैली आंख से नहीं देखा था। इसके दिल में औरत का बेहद एहतराम था। अनपढ़ और जाहिल होने के बावजूद औरत के बारे में इसका अपना एक फलसफा था। औरत ही के दम से इस कायनात की रौनक थी। औरत वो नाजुक तरीन फूल थी जिसकी तरफ अगर नजर भरकर भी देख लिया जाए तो मुरझा जाता है। इसके ख्याल में औरत इस दुनिया की सबसे काबिल एहतराम हस्ती थी। औरत ही की कोख से पैगंबरों ने जन्म लिया था, जिन्होंने इस दुनिया को कुफ्र जहालत की अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया था। औरत माँ थी, बहन थी, बेटी थी और महबूबा भी। इसका हर रूप हसीन और काबिल एहतराम था। दिलावर बहुत देर तक खिड़की के सामने खड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। नायला के लिए उसके दिल में बहुत कुछ था, बहुत एहतराम था इसका। नायला का सामना होते इसने हमेशा अपने आप को अजीब सी कैफियत महसूस की थी। इसके खून की गर्दिश तेज हो जाती थी और आज तो इस पर कुछ अजीब सा सहर तारी हो गया था। नशा सा था जिसने इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो चौंक गई। इसके ख्यालात मुंतशिर हो गए। इसने मुड़कर देखा। वो कालू था जो मट्टी के 2 प्यालों में चाय लेकर आया था। नायला भी दरवाजे की आवाज सुनकर उठ गई थी। कालू ने चाय के प्याले छोटी तपाई पर रख दिए। नायला ने इससे पानी मंगवाकर खिड़की के करीब जाकर कुल्ली की और दोबारा पलंग की पट्टी पर बैठ गई। दिलावर भी कुर्सी पर बैठ चुका था। तुम लोग चाय पियो, फिर 2 आटा गूंद रही है, आधे घंटे में नाश्ता तैयार हो जाएगा, कालू कहते हुए बाहर निकल गया। नायला और दिलावर चाय की चुस्कियां लेने लगे। चाय में पत्ती तो बराए नाम ही थी, दूध ही दूध था। नाश्ते के बाद नायला दुरानी, कालू की बीवी, फिर दोस्त के साथ मिलकर काम करने लगी। इसने टोके पर मवेशियों के लिए पट्टे कुतरे, गतावा बनाया और दूसरे छोटे छोटे काम करने लगी। इन कामों में से बड़ा मजा आ रहा था। फिर दोस्त मुस्कुराकर इसकी तरफ देख रही थी। इसने कई बार नायला को काम से मना किया, मगर वो नहीं मानी। दिलावर भी कालू के साथ मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहा था। दोपहर 2 बजे के लगभग मलक अजीज का एक करिंदा आ गया। दिलावर और नायला इसकी मोटरसाइकिल को अहाते में एक तरफ मुड़ते देखकर कमरे में चले गए थे, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि मलक अजीज का वो आदमी इन्हीं के लिए आया था। राय मंसूर साहब ने मलक साहब को तुम दोनों के बारे में इत्तला भिजवा दी थी। मलक साहब ने कहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक हालात ठीक नहीं होते तुम लोग यही रहो। कालू और इसकी बीवी ये हर तरह से तुम लोगों का ख्याल रखेंगी। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं, दिलावर ने जवाब दिया। मलक साहिब को मेरा सलाम कहना। मलक अजीज का करिंदा कुछ देर ठहर कर वापस चला गया। 2-3 दिन गुजर गए। दिलावर और नायला दुरानी कालू और फिरदौस के साथ दिन भर कामों में मसरूफ रहते, लेकिन नायला कभी कभी सोचने लगती क्या एक बार फिर भागदौड़ शुरू हो जाएगी। चौथे दिन इन्हें मलक अजीजी के एक आदमी के जरिए इत्तला मिली कि पुलिस ने राय मंसूर की हवेली की तलाशी ली थी। वो खुफिया इत्तला पर नायला दुरानी की तलाश में वहां आए थे। इनके साथ 3 लेडी सर्चर भी थी। राय मंसूर पहले तो पुलिस इंस्पेक्टर पर खूब बरहम हुआ था, फिर इसने लेडी सर्चिस को जरिए हवेली में तलाशी लेने की इजाजत दी थी, जिन्होंने हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन ये नायला नहीं मिली। पुलिस ने बस्ती के कुछ घरों में भी तलाशी ली, मगर इन्हें मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। फिर पुलिस वाले राय मंसूर से माजरत करते हुए वापस चले गए थे। नायला सोच रही थी कि शबीर दुरानी को जब पुलिस की इस नाकामी की इत्तला मिली होगी तो इसने पागलों की तरह अपने बाल नोच लिए होंगे। इसके 2 दिन बाद नायला को जो इत्तला मिली, इसने नायला के हवास पर बिजली सी गिरा दी। ये खबर इसे खुद मलक अजीज ने सुनाई थी। मलक अजीज दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी था, तो जरूर से ज्यादा बाहर को निकली हुई थी। उम्र 50 के लगभग रही होगी। छोटी दाढ़ी जिसके काले और सफेद बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। माथे पर स्याह निशान था, जिस बात का सबूत था कि वो 5 वक्त का नमाजी है। वो एक रिवायती जिम्मेदार था, अपने मज़ारों पर सख्ती भी करता था और इनका ख्याल भी बहुत रखता था। जमीनें साथ साथ होने की वजह से राय मंसूर से इसकी बड़ी दोस्ती थी।
یہ قسمت کے کھیل ہے نیلا بیٹی۔ وہ نیلا کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کاش تمہارے والد زندہ ہوتا تو کسی کو تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہ ہوتی۔ میں نے تمہارے والد کو نہیں دیکھا، لیکن رائے صاحب مرحوم ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ باپ کے ذکر پر نیلا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس کا باپ واقعی بہت اچھا تھا، ایک شریف، نیک اور ہمدرد انسان جو دوسروں کو ترکیب دے دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ اگر اس کے باپ میں خوبیاں نہ ہوتی تو آج اسے کہیں پناہ نہ ملتی۔ میں اس وقت تمہارے لیے کوئی اچھی خبر تو نہیں لایا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، ملک عزیز نے کہا۔ میں ہر بری سے بری خبر سننے کو تیار ہوں۔ اب میرے لیے بری خبروں کے سوا رکھا بھی کیا ہے؟ آپ بے دھڑک ہو کر بتائیے کیا معاملہ ہے؟ جب تک آپ جیسے مہربان، ہمدرد اور مشفق لوگ موجود ہیں مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیے کیا بات ہے؟ نیلا درانی نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ تمہاری پھپھو حسینہ بیگم نے تمہارے اسٹیٹ مینیجر حسن پر لاکھوں روپے کے غبن کا الزام عائد کر کے اسے گرفتار کروا دیا ہے اور سرکاری طور پر اجازت حاصل کر کے تمہاری جائیداد کی نگرانی سنبھال لی ہے، ملک عزیز نے بتایا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ خبر سن کر نیلا کے حواس پر واقعی بجلی سی گری تھی۔ عدالت میری اسٹیٹ اس کی نگرانی میں کیسے دے دی؟ سب سے پہلے حسینہ بیگم نے تمہارے مینیجر حسن کے خلاف خود بدھ اور غبن کی رپورٹ لکھوا کر اسے گرفتار کروا دیا، پھر عدالت میں یہ درخواست دی کہ نیلا درانی اس کی سگی بھتیجے اور بعض سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے اور گرفتاری کی خوف سے روپوش ہے۔ نیلا کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مینیجر اور اس کے کارندے اسٹیٹ کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے اسٹیٹ کی نگرانی قانونی طور پر اس کے سپرد کی جائے۔ عدالت نے ایک ہی دن میں کارروائی مکمل کر کے حسینہ بیگم کو تمہاری اسٹیٹ کا نگران مقرر کر دیا ہے۔ یہ بہت برا ہوا، نیلا درانی بولی۔ کیا رائے منصور انکل کو یہ معلوم نہیں؟ ہاں، مجھے رائے صاحب نے ہی بتایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حسینہ بیگم کی نگرانی منسوخ کروانے کے لیے اپنے وکیل کے ذریعے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور ہاں، ملک عزیز ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد بولا، کل رحیم یار خان کی عدالت میں صادق والے کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رائے صاحب کی وکیل اس کیس پر بڑی محنت کی ہے۔ اس نے عدالت کے سامنے یہ شواہد بھی پیش کیے ہیں کہ تمہاری بھی ہوشی اور زخمی حالت میں سلطان زاد ہسپتال لانے والا صادق ہی تھا۔ میڈیکل لیگل آفیسر اور اسپتال کے عملے کے بعض افراد اور ڈاکٹروں کے بیانات بھی حاصل کر لیے گئے ہیں کہ صادق کی تمہیں زخمی حالت میں اسپتال لایا تھا اور وہ خود بہت ٹھیک تھا، اور جب پولیس والوں کے ساتھ اسپتال سے نکل گیا تو بالکل صحیح سلامت تھا۔ امید ہے کہ کل مقدمے کا فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ خدایا، نیلا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ کب ختم ہوں گے مصیبت کے یہ دن؟ اسی دوران کالو 2 پلیٹوں میں پھل اور مٹھائی لے آیا۔ وہ پلیٹیں میز پر رکھ کر چلا گیا۔ بہت سارے پھل، مٹھائی اور بہت سی دوسری چیزیں ملک عزیز نیلا کے لیے لے کر آیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، ملک عزیز نے کہا، لو یہ کھاؤ۔ ملک عزیز 3-4 گھنٹے وہاں رکا رہا، پھر وہ نیلا کو تسلی دیتا اپنی کار پر رخصت ہو گیا۔ نیلا درانی ایک نئی پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ اسٹیٹ کا اس کی پھوپھی حسینہ بیگم کی نگرانی میں چلے جانا بہت خطرناک تھا، اور پھر اسٹیٹ کے مینیجر حسن پر غبن کا الزام عائد کر کے اسے گرفتار کروا دینا اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی۔ نیلا اسے بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ بہت نیک اور شریف آدمی تھا۔ اسٹیٹ کا سارا انتظام اسی نے سنبھالا ہوا تھا اور کبھی ایک پیسے کا ہیر پھیر نہیں ہوا تھا۔ نیلا کے والد نے بھی اسے کبھی حساب کتاب نہیں لیا تھا۔ چھ جائے گا کہ حسینہ بیگم نے اسے لاکھوں کے غبن کے الزام میں اندر کرا دیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا اور نیلا یہ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ پولیس اس کا کیا حشر کرے گی۔ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں نیلا بی بی، دلاور نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تاریکی بہت جلد چھٹ جائے گی اور آپ کی زندگی میں ایک نئی روشن صبح طلوع ہوگی۔ نیلا عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں کی ہمدردانہ باتیں ہی تو مجھے اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے ہمدردیاں حاصل نہ ہوتی تو شاید میں بہت عرصہ پہلے اس درندے کے ہاتھوں ختم ہو چکی ہوتی، نیلا درانی نے کہا۔ جب تک دلاور زندہ ہے آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، دلاور بولا۔ دلاور کا لہجہ محسوس کر کے نیلا چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ انتہائی پریشان ہونے کے باوجود اپنے سینے میں دلاور کے لطیف جذبات محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ دیر تک عجیب سی نگاہوں سے دلاور کی طرف دیکھتی رہی۔ اس سے اگلی رات اچانک ہی گولیوں کی آواز سن کر دلاور کی آنکھ کھل گئی۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگا دی اور رائفل اٹھا کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ مکان سے چند گز دور درختوں میں کھڑے 2 آدمی مکان کی طرف فائرنگ کر رہے تھے۔ دلاور دوڑتے اندرونی دروازے سے نیلا کے کمرے میں آ گئے۔ نیلا بھی جاگ گئی تھی اور اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ دلاور نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ دونوں آدمی درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو کر فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ آدمی نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ رائفلوں سے نکلنے والے شعلے ان کی پوزیشن کا پتہ بتا رہے تھے۔ دلاور نے بھی درختوں کی طرف 2 فائر کر دیے۔ دلاور، ایک بھاری آواز فضا میں گونجی۔ تم چاروں طرف سے ہمارے گھیرے میں ہو، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ اگر تم نیلا درانی کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ نیلا درانی میری حفاظت میں ہے، دلاور چیخا۔
نائلہ تک تم لوگ میری لاش پر ہی گزر کر جا سکتے ہو۔ جواب میں زبردست فائرنگ شروع ہو گئی۔ دلاور نے بھی ایک دو فائر کی، بھی تیزی سے نائلہ کی طرف گھوم گیا۔ میرے ساتھ آؤ جلدی، ہم دوسری طرف احاطے سے باہر نکل سکتے ہیں، دلاور نے نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری اپنی زندگی خطرے میں مت ڈالو دلاور، مجھے یہیں چھوڑ دو، خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، نائلہ بولی۔ تمہاری زندگی میں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، جلدی کرو، وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ دلاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ غنیمت تھا کہ حملہ آوروں کا کوئی آدمی ابھی تک کود کر احاطے میں نہیں آیا تھا۔ ساتھ والے کمروں سے کالو، اس کی بیوی بچوں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ باہر تاریکی تھی۔ دلاور نائلہ کا ہاتھ پکڑے دبے قدموں مویشیوں کے شیڈ کی طرف دوڑا جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ دلاور نے اپنے گھوڑے کی رسی کھول لی، زین ڈالنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ گھوڑے کی رسی پکڑے مویشیوں کے شیڈ کی دوسری طرف احاطے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ احاطے کا یہ دروازہ صرف مویشیوں کو باہر لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور حملہ آوروں نے اس دروازے کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ احاطے سے باہر آ کر دلاور نے پہلے نائلہ کو سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھایا، پھر اچھل کر خود بھی اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ رائفل اس نے کندھے پر ٹانگ لی تھی۔ اس نے دونوں باہیں آگے بیٹھی نائلہ کے جسم کے گر لپیٹ کر گھوڑے کی رسی پکڑ لی۔ گھوڑا ایک سوار کا عادی تھا، دورہ بوجھ پڑنے سے وہ ہنانے لگا۔ شور نہ مچا میرے دوست، یہی تمہاری آزمائش کا وقت ہے، دلاور نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی۔ اسی لمحہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ حملہ آوروں نے گھوڑے کی ہنانے کی آواز سن لی تھی۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ دونوں پچھلی طرف سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دلاور نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا ایک بار پھر ہنار بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح ایک طرف بھاگ اٹھا۔ دلاور نائلہ پر جھک گیا۔ نائلہ بالکل دھوری ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن سے لپیٹ رکھے تھے اور دلاور تقریباً اس پر لدا ہوا تھا۔ حملہ آور اب اس طرف پہنچ گئے تھے، مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ گولیاں گھوڑے کے آس پاس سے گزر رہی تھی۔ دلاور گھوڑے کو مسلسل ایڑ لگا رہا تھا اور گھوڑا کھیتوں میں برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ اسے بھی شادی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے مالک کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ دونوں کا بوجھ اٹھائے جان توڑ کر دوڑ رہا تھا۔ فائرنگ بند ہو گئی۔ دلاور نے گردن گھما کر دیکھا، احاطے کے سامنے اسے کسی کار کے ہیڈ لیمپ کی روشنی دکھائی دی۔ حملہ آور کار پر سوار ہو گئے تو کار درختوں کے کھلے درمیان کشادہ راستے پر آ گئی تھی۔ دلاور نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ گھوڑا کھیتوں میں سر پر دوڑ رہا تھا۔ کھیتوں میں اس کا رخ رحیم آباد کی طرف تھا۔ کار پر سوار حملہ آوروں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، اسے انہوں نے بھی کار کا رخ اس کچے راستے پر موڑ دیا تھا جو رحیم آباد کی طرف جانے والی پکی سڑک کی طرف چلا گیا تھا۔ دلاور بھی ان کی نیت تاڑ گیا تھا۔ وہ گھوڑے کو پے دڑ پہ ایڑ لگاتا رہا۔ وہ ان سے پہلے رحیم آباد کے قریب سے گزرتا وہ ضلع کی سرحد پار کر کے دریا میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے پہلے دریا پار کر لیں گے تو ان سے بچ سکتے ہیں۔ رحیم آباد وہاں سے کئی میل دور تھا اور ضلع کی سرحد اس سے بھی چند میل آگے تھی اور دریا اس سے بھی کئی میل آگے، لیکن دلاور کو یقین تھا کہ وہ ان لوگوں سے پہلے دریا پر پہنچ جائیں گے۔ گھوڑا پوری طرح ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ نائلہ دوران اس کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اگر وہ کچھ دیر اس طرح جھکی رہی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اگر اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس تھا، وہ اس تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی، غالباً وہ تھک گیا تھا۔ دلاور نے اس مرتبہ ایڑ لگانے کی کوشش نہیں کی بلکہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نائلہ دورانی بھی سیدھی ہو گئی۔ دلاور نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رسی پکڑی ہوئی تھی اور دوسرا ہاتھ اس نے نائلہ کے گرد حمائل کیا ہوا تھا تاکہ وہ جھٹکا لگنے سے گر نہ پائے۔ اس کا بازو نائلہ کے گداز سینے کو چھو رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے اور اب خطرے کی حدود سے نکلتے ہی ان دونوں کو اپنی پوزیشن کا احساس ہو گیا تھا۔ دلاور پہلا مرد تھا جو نائلہ کے اس قدر قریب آیا تھا اور وہ اپنے سینے اور پشت پر اس کے جسم کی حرارت محسوس کر رہی تھی۔ دلاور بھی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عورت کے اس قدر قریب آیا تھا۔ ان دونوں کے احساسات ایک جیسے ہی تھے۔ وہ دونوں اپنے اپنے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس کر رہے تھے۔ وہ لوگ سڑک کے راستے رحیم آباد کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں گے، ہمیں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، کیوں نہ چند منٹ یہاں آرام کر لیا جائے، گھوڑا بھی تھک گیا ہے۔ بالآخر دلاور نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، نائلہ نے عجیب سے لہجے میں کہا، میری بھی کمر اکڑ گئی ہے۔ دلاور نے پگڈنڈی پر ٹہلی کے ایک درخت کے نیچے گھوڑا روک لیا اور وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ گھوڑے کی رسی ایک شاخ سے باندھ دی گئی اور وہ دونوں پگڈنڈی پر بیٹھ گئے۔ نائلہ کی کمر بری طرح دکھ رہی تھی، وہ پگڈنڈی پر لیٹ گئی تھی۔ دلاور پگڈنڈی پر بیٹھا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں آرام کرنے کے بعد وہ آگے جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اب دلاور نے اپنا پروگرام بدل دیا تھا۔ اس نے رحیم آباد کی طرف جانے کے بجائے ورمنٹھار کا رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس مرتبہ اس نے نائلہ دورانی کو گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ نائلہ نے دونوں ہاتھ دلاور کے سینے پر لپیٹ کر گرفت جما لی تھی۔ اس کا سینہ دلاور کی پوچھ سے چپکا ہوا تھا اور دلاور اپنی پشت پر عجیب سا گداز پن محسوس کر رہا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ جمال الدین والی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ دلاور نے گھوڑے کا رخ دوری سے رائے منصور کے اس مکان کی طرف موڑ دیا تھا جہاں چند روز پہلے وہ پولیس والوں کو لے کر آیا تھا۔ مکان خالی تھا۔ دلاور کو تالا توڑ کر اندر داخل ہونا پڑا۔ رائے منصور کا نوکر رحیم اس کے دوسرے دن واپس چلا گیا تھا۔ مکان میں کھدرے باندھ کی چارپائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔
رات کا باقی حصہ اور پورا دن ہمیں یہیں گزارنا پڑے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے آرام دہ بستر کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس کھدری چارپائی پر ہی لیٹنا پڑے گا، دلاور نے کہا۔ ایسی چارپائی کا مل جانا بھی غنیمت ہے، لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ نالا نے پوچھا۔ جمال الدین والی سے تقریباً 1 میل دور یہ مکان رائے صاحب کی ملکیت ہے، دلاور نے جواب دیا۔ صادق والے کیس میں جن 2 پولیس والوں کو تمہارے حق میں گواہی دینا تھی، میں انہیں یہیں لے کر آیا تھا۔ ہمارے واپس جانے سے 2 دن پہلے شبیر درانی کو کسی طرح ہماری یہاں موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک رات اس کے 3 آدمی نے ہم پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اپنا ایک بندہ مروا کر بھاگ گئے تھے۔ وہ دوبارہ تو اس طرف نہیں آ جائیں گے؟ نالا نے پوچھا۔ اس کا امکان نہیں، دلاور نے جواب دیا۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے ہم رحیم آباد کی طرف نکل گئے ہیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم بالکل مخالف سمت میں بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا اب تم سو جاؤ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ دلاور ابھی سے اور آپ نالا بی بی کہنے کے بجائے بڑی بے تکلفی سے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ تم بھی تھک گئے ہو، یہاں 2 چارپائیاں ہیں، تم بھی آرام کر لو، نالا بولی۔ تمہیں دشمنوں کے نرغے میں زندہ سلامت نکال لانے کے بعد مجھے تھکن کا بالکل احساس نہیں ہو رہا۔ تم آرام کرو، میں باہر بیٹھتا ہوں، دلاور کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ نالا درانی عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دلاور برآمدے میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی سوچ کا محور نالا درانی ہی تھی۔ وہ کتنا قریب ہوتے بھی کتنا دور تھا۔ وہ چاہتا تو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ نائلہ ہر لحاظ سے اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن وہ شریف والدین کی اولاد تھا۔ اس کی دل ہی دل میں نائلہ کی پرستی ضرور کی تھی، لیکن ابھی تک اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نائلہ کا محافظ تھا، لٹیرا نہیں۔ نائلہ نے اس پر جو اعتماد کیا تھا اسے ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دن کی روشنی پھیلنے لگی۔ سن کر کمرے میں جھانکا، نائلہ چارپائی پر سکڑی سمٹی پڑی سو رہی تھی۔ اسے یقیناً سردی لگ رہی تھی۔ دلاور نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر بڑی احتیاط سے نائلہ پر ڈال دی اور دوبارہ برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مکان کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہ برآمدے میں کھڑا دور دور تک کھیتوں میں دیکھ سکتا تھا۔ مویشیوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سنی۔ آواز صبح کی خاموش فضا میں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک کسان مویشیوں کو ہانکتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ اسے یقیناً مکان کے سامنے والی پگڈنڈی سے گزرنا تھا۔ وہ جیسے ہی سامنے پہنچا، دلاور مکان سے نکل کر پگڈنڈی پر آ گیا۔ وہ کسان اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دلاور بھائی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ مجھے جانتے ہو؟ دلاور نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کون نہیں جانتا دلاور؟ وہ کسان بولا۔ اب تو تمہیں بچہ پہچاننے لگا ہے۔ فرید کو جانتے ہو؟ دلاور نے اپنے اسی دوست کے بارے میں پوچھا جس کے گھر میں اس نے پولیس والوں کے خوف سے ایک رات گزاری تھی۔ اچھی طرح جانتا ہوں، کسان نے جواب دیا۔ اچھا تم ایسا کرو، لیکن نہیں۔ دلاور کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پشو اپنے کھیت میں چھوڑ کر قصبے کے بازار چلے جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ۔ مجھے شام تک یہاں رہنا ہے۔ اچھی خاصی چیزیں لے کر آنا، اور دیکھو کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں، اور یہ لو، اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ شام کو گھر جاتے وقت بچوں کے لیے کوئی مٹھائی وغیرہ لے جانا۔ دلاور نے کہتے ہوئے 100 کا ایک اور نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ دلاور بھائی، اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہو تو میرے پاس روٹی موجود، تم اس وقت کھا لو۔ میں بازار سے اپنے لیے دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ لے لوں گا۔ کسان نے کہتے ہوئے پوٹلی سے اس کی طرف بڑھا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، دلاور کے خیال سے پوٹلی لے لی۔ اپنے پشو چھوڑ کر جلدی سے بازار چلے جاؤ، پشو خود ہی چلے جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ پہچانتے میں بازار جا رہا ہوں، کسان نے کہتے ہوئے مویشیوں کی طرف دیکھا، اور اس دوران کافی دور جا چکے تھے۔ کسان کے جانے کے بعد دلاور دوبارہ برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسان کی دبی پوٹلی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ نائلہ کو جگائے یا نہیں، لیکن اسے نائلہ کو جگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ نائلہ خود ہی اٹھ گئی۔ آنکھ کھلنے پر اپنے اوپر گرم شال دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ دلاور خود سردی میں ٹھٹرتا رہا تھا اور اپنی شال اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ دلاور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پوٹلی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ناشتے کا انتظام تو ہو گیا ہے، دیکھیں۔ ہے کیا؟ دلاور نے چارپائی بیٹھ کر پوٹلی کھول لی۔ 3 موٹی موٹی روٹیاں تھیں۔ سب سے اوپر وہ روٹی آپ پر آم کے اچار کی 2 قاشیں اور ایک لیموں کی کاش تھی۔ اچار دیکھ کر نائلہ کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں چارپائی پر آمنے سامنے بیٹھ کر روٹی کھانے لگے۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے میں بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت اور اس حالت میں دلاور کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے اپنے آپ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے لاہور میں کئی پنجابی فلمیں دیکھی تھی۔ ان پنجابی فلموں میں جہاں اور بہت کچھ ہوتا تھا، وہ اکثر فلموں میں یہ بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ گاؤں کے الڑ مٹیار کھیتوں پر کام کرنے والے اپنے محبوب کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر آتی ہے۔ وہ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ایک ہاتھ سے خوبصورت پنکھا جھلتے ہوئے اپنے محبوب کو کھانا کھلاتی ہے۔ اب فرق صرف اتنا تھا کہ یہ کھانا نائلہ نہیں، دلاور لایا تھا، اور نائلہ کے ہاتھ میں خوبصورت پنکھا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اچانک نائلہ کے چہرے پر سرخی چھا گئی اور وہ کنکھیوں سے دلاور کی طرف دیکھنے لگی۔ کھاؤ نا، بڑا مزہ آ رہا ہے اچار کے ساتھ روٹی کھانے میں، دلاور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کھا رہی ہوں، نائلہ نے کہا اور نوالا توڑنے لگی۔ کھانے کے بعد پانی کی طلب ہوئی۔ وہ دونوں مکان سے باہر آ گئے۔ نائلہ نے شال اوڑھ لی تھی۔
مکان سے تھوڑی دور ایک چھوٹی سی ندی تھی۔ پانی اگرچہ گدلا تھا مگر انہوں نے اپنی پیاس بجھا لی۔ ندی سے پانی پینے کے بعد وہ پھر مکان میں آ گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کسان قصبے سے واپس آ گیا۔ وہ کھانے پینے کی چیزوں پر پورا 100 روپیہ خرچ کر کے آیا تھا۔ وہ ان چیزوں پر 2-3 دن گزار سکتے تھے۔ وہ سارا دن مکان کے اندر ہی رہے۔ نالا نے زیادہ وقت سوتے ہی گزارا تھا۔ اسے دلاور پر حیرت تھی۔ وہ ایک لمحہ کو بھی نہیں سویا تھا۔ نالا کی جب بھی آنکھ کھلی تھی اسے دلاور کو جاگتے ہی دیکھا تھا۔ ویسے وہ دلاور کی شرافت کی قائل ہو گئی تھی۔ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ بھرپور جوان تھا۔ وہ خود بھی جوان اور حسین تھی۔ اسے دیکھ کر کسی بھی مرد کی رال ٹپک سکتی تھی، مگر دلاور نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ چنا تو درکنار، نگاہ بھر کر بھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، حالانکہ وہ چاہتا تو اس کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کی تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس مکان سے روانہ ہو گئے۔ نیلا دورانی اس مرتبہ بھی گھوڑے پر دلاور کے پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ آدھی رات کے وقت راجن پور نامی چھوٹے سے قصبے سے قریب سے گزرتے وہ ورمن ٹھار کی طرف جا رہے تھے۔ دلاور نائلہ کو ورمن ٹھار کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہی اس کا آبائی قصبہ تھا اور اس قصبے میں اس کی ماں اور بہن کے ساتھ ایسی سربریت کا مظاہرہ کیا گیا تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ کیا اس وقت تم ورمن ٹھار جا رہے ہو؟ نائلہ نے پوچھا۔ وہ دلاور کی پوچھ سے چپکی ہوئی تھی۔ نہیں، دلاور نے جواب دیا، اپنے ایک دوست کے ہاں جو یاروں کا یار ہے، اس کا نام بھی یار محمد ہے۔ اس نے میری خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ دونوں میاں بھی بہت اچھے ہیں، تم ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ورمن ٹھار سے 2 میل پہلے دلاور نے گھوڑے کو پارو کے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر موڑ دیا اور اس کے آدھے گھنٹے بعد دلاور اپنے جگری یار پارو کے مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، دشت جنوں ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔